खुशखबरी यूट्यूब चैनल की जानब से आपको हमारा मोहब्बतों भरा सलाम। हमेशा की तरह हमारी ये कोशिश रही है कि आपकी खिदमत में ऐसे पैगामात और बाइबल मुकद्दस में से ऐसे ख्यालात पेश किए जाएं जो कहीं ना कहीं आपके ईमान के लिए और आपकी रूहानी और ख़ानदानी ज़िंदगियों के लिए कारआमद हो सकें। आज की जो वीडियो है इसका जो मजमून है इंतहाई अहम है और मैं समझता हूँ कि ज़रूर है कि हम अपने ईमान, अपने अकीदे और अल मसीह की जो ज़ाते अक़दस है उसके तल्लक से बेहतर तौर पर जान सकें। इसलिए आज का जो मजमून है ये बहुत अहम है, ज़रूरी है और गौर तलब है, यानी कि मुसद्दक़ बरज़ख़ कुबरा। इसको हम ये भी कह सकते हैं तस्दीक शुदा दरमियानी, मज़हर जामिया नूर खुदा, या इसे हम कह सकते हैं वास्ता तासीर बका। ये इंतहाई अहम मजमून है। आए हम अपने मजमून की जानब बढ़ें और मेरी गुजारिश है कि आप इस सारी वीडियो को मुकम्मल तौर पर ज़रूर देखें और देखने के बाद अपनी राय का जो इजहार है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। कायनात की जितनी भी तख्लीकात हैं इनके पीछे हमें कोई ना कोई ठोस जो वसीला है वो ज़रूर दिखाई देता है। और इसी तरह कायनात की इन तमाम तख्लीकात जिनमें जमादात, हवानात और नबातात शामिल हैं, इनके दरमियान भी खुदा ताला ने कोई ना कोई जामे अकमल जो वास्ता है वो ज़रूर ठहराया है। और ये वास्ता इसलिए ठहराया गया है ताकि निज़ाम कायनात का संतुलन जो है, तवाज़न और उसका जो वज़न है वो बराबर रखा जाए। याद रखिए कि खुदा ने खुद अपने दरमियान और मखलूक के दरमियान भी एक जामिया और अकमल वास्ता जो है वो तय किया हुआ है, मुकर्रर किया हुआ है। आज हम खुदा के कलाम में से ऐसे ही वास्ते के तल्लक से जानने वाले हैं जो खुदा और मखलूकात के दरमियान है। आज हम सीखेंगे कि जो इस्लामी नुक्ता नज़र है वो इसके बारे में हमें क्या कुछ कहता है। क्या कुरान के अंदर भी इसका जिक्र मौजूद है कि खालिक और मखलूक के दरमियान किसी ऐसे वास्ते का होना ज़रूर है जिसकी बिना पर जो मखलूक है वो खालिक तक पहुंच सके, उसे माफ़ी मिल सके, उस पर रहम हो सके। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम जो वास्ता है, वसीला जो है, इसकी तारीफ़ को समझने की कोशिश करें कि जो लुगत है वो इसकी तारीफ़ क्या करती है और फिर इसी तरह साइंस इसकी तारीफ़ किस तरह बयान करती है। तो ज़रूर है हम पहले लुगत के एतबार से वास्ते की तारीफ को जान सकें, समझ सकें। इसे दरमियानी भी कहा गया है और इसे वस्ती या वसीला भी कहा जाता है। उर्दू लुगत के मुताबिक लुगवी तौर पर इसका मतलब होता है किसी के साथ कोई तल्लक होना, किसी के साथ आपका कोई रिश्ता, कोई निस्बत का कायम हो जाना। और ये बहुत ज़रूरी है कि किसी के साथ हमारा तल्लक, वास्ता और रिश्ता जो है इस तौर पे इस्तवार हो। ये इसके लुगवी मायनी है और इसके जो अमूमी मायनी है जो साइंस की रूह से भी लिए जाते हैं, उसका मतलब ये है कि वो तीसरी चीज़ है जो दो मुखालफ और मुतज़ाद चीज़ों के दरमियान रखी जाती है और इसके रखने का और इसके उनके दरमियान ठहराने का एक ख़ास मकसद होता है कि क्यों इसे उनके दरमियान रखा जाता है। ये जो तीसरी चीज़ है जो मुतज़ाद चीज़ों के दरमियान रखी जाती है, इसका बुनियादी तौर पे मकसद है इन दोनों मुखालफ और मुतज़ाद चीज़ों को आपस में जोड़ देना, उनको आपस में मिला देना और उनके दरमियान जो मफाहमत है वो पैदा करना। और जो साइंस है वो भी इसकी तारीफ इसी लिहाज से करती है और इसे बाइबल की रूह से और साइंस की रूह से, कुरान की रूह से
इसे दरमियानी भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसके लिए मीडिएटर का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम इसकी जो अमूमी तारीफ है उस पर अपनी तवज्जो को मरकूज करें। A mediator, how it can be defined. A mediator communicating with opposing objects or parties. It also creating a safe environment to those involved. The mediator play a role of a bridge to intersect of a two opposing party by defining their issues and eliminating obstacles to communicate with each other. और एक जगह इसकी तारीफ यूं की गई है, the mediators guides a conversations and the process to eliminate and minimize the confrontations and ill will. यानी कि इसका बुनियादी मकसद ये है, मीडिएटर का, वास्ते का, वसीले का चीज़ों के दरमियान होना इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई अहम है, ताकि जो कायनात है, ये जो दुनिया है, इसका संतोल, इसका तवाज़ुन जो है बरकरार है, इसकी जो खूबसूरती है वो ज़ाया होने ना पाए। अमूमी तारीफ के लिहाज से जो मीडिएटर्स है, वास्ता है, वसीला है, इसकी तारीफ इंतहाई अहम है और ये बहुत सारे काम सर अंजाम देता है। अब ज़रूर है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इसकी जो मिसालें हैं उसके बारे में जान सके कि आया जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इसमें भी मीडिएटर वास्ता काम करता है और ये किस तरह करता है, किस तरह ये हमारे लिए फ़ायदामंद कारआमद होता है। तो आइए इसकी जो रोज़मर्रा की मिसालें हैं, दलीलें जो हैं, तहवीलें जो हैं, उन पर हम गौर करें। रोटी और जो आग है इसके दरमियान तवा एक वास्ता है और यकीनन तवा जो है ये रोटी के पकने में अहम किरदार अदा करता। अगर आप बराए रास्त बिला किसी वास्ते के रोटी को, आटे को आग पे रख देंगे तो यकीनन ये एक आम सी बात है कि रोटी जल जाएगी। इसलिए रोटी को पकाने के लिए, आटे को पकाने के लिए एक वास्ते की ज़रूरत है और इस वास्ते का जो काम है वो तवा अंजाम देता है। तवा आग और बीच में एक वास्ते की हैसियत रखता है। और इसी तरह इसकी दूसरी मिसाल सूरज और आंखों के दरमियान जो ऐनक का अदसा है ये वास्ते का काम करता है। अगर आप बराए रास्त बगैर किसी वास्ते के सूरज पे अपनी निगाहों को मुंजमद करते हैं, आप अपनी निगाहें उस पे फोकस करते हैं, नजरें उस पे लगाते हैं, तो सूरज की जो शुआएं हैं, सूरज की जो गर्मी हरारत है वो आपकी आंखों को मुतासर कर सकती है और आप उस तौर पे उसके अक्स को नहीं देख सकते। तो ज़रूर लाजम है कि अगर आप सूरज पे निगाह करना चाहते हैं, उसका अक्स देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऐनक का इस्तेमाल करेंगे और अदसा आपकी आंखों और सूरज के दरमियान एक वास्ता है। और इसी तरह इसकी जदीद दुनिया में बेहतरीन मिसाल मोबाइल फ़ोन की है। हमें पता है कि मोबाइल जो फ़ोन है ये दो लोगों के दरमियान राब्ते का, बातचीत का, मफाहमत का, कॉन्वर्सेशन का, गुफ्तगू का बेहतरीन एक वास्ता है, बेहतरीन इसकी एग्जाम्पल है। और हमें पता है कि हम लाखों करोड़ों मीलों दूर भी हो तो हम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से आसानी से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। और इसी तरह जो जज है ये मुल्ज़म और जो जालिम है उनके दरमियान एक वास्ता है और कोशिश करता है इनके दरमियान जो मुफाहमत की राह है उसे हमवार करे, इंसाफ दिलाया जाए। और इसी तरह तीसरी और आखिरी मिसाल, बेशुमार इसकी मिसालें हम ले सकते हैं, ग्रंटर की है, ज़मानती की है, जो एक कर्ज ख़्वाह और मकरूज़ के दरमियान अहम पार्टी होता है, एक अहम ऑब्जेक्ट होता है जिसकी ज़मानत पर बैंक जो है किसी भी कर्ज ख़्वाह को जो पैसे हैं वो अदा करता है और ज़मानती का किरदार अहम होता है।
اور یہ واسطہ اس لیے ضروری ہوتا ہے، جیسے ابھی تعریف میں ہم نے سیکھا ہے، کہ یہ دو پارٹیز کے درمیان معاملات کو سدھار سکے، دو پارٹیز کے درمیان جو لین دین ہے اس کو بہتر کر سکے، اور ان کے درمیان جو محاصل ہیں ان کو سدھارا جا سکے۔ اس لیے واسطے کا ہونا انتہائی ضروری ہے اور انتہائی اہم ہے۔ ہم نے سائنس کی روح سے، لغت کی روح سے اس کی تعریف کو، اہمیت کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ واسطے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ واسطہ کیوں ضروری ہے؟ واسطے کی اہمیت کیا ہے؟ اور اس سے اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے روحانی الہی جو معاملات ہیں، حالات جو ہیں، اس کا جو روحانی لین دین ہے، اس کے لیے بھی کسی نہ کسی واسطے کی ضرورت و درکار ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ واسطہ ضروری ہے، اور خدا نے کائنات کو بھی کسی واسطے اور وسیلے سے پیدا کیا ہے۔ کائنات کی جو تمام اشیاء ہے، تمام جو مخلوقات ہیں، ان کے درمیان بھی کچھ نہ کچھ واسطہ جو ہے ضرور رکھا ہے۔ تو جو مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ ہے، وجوب اور ممکن کے درمیان جو واسطہ ہے، اس کی جو تصدیق جو ہے وہ قرآن اور بائبل دونوں کرتے ہیں۔ قرآن بھی اس بات پہ متفق ہے کہ یقیناً خالق اور مخلوق کے درمیان، واجب اور ممکن کے درمیان کسی نہ کسی واسطے کا ہونا بہت ضروری ہے، اور قرآن کی روح سے اس خاص واسطے کو برزخ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا لغوی مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان حائل جو رکاوٹ ہے، اسے برزخ کہا جاتا ہے، اور کبریٰ کا مطلب ہے بڑی، یعنی کہ بڑی برزخ، یعنی کہ بہت بڑا وسیلہ۔ اور قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ شخصیت ہی برزخ کبریٰ ہو سکتی ہے جس کے اندر واجب اور ممکن کی دونوں صفات موجود ہوں۔ واجب کا مطلب ہے کہ وہ ہستی، وہ شخصیت جو اپنے وجود میں دوسروں کی محتاج نہ ہو، اور ممکن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہستی، وہ شخصیت جو اپنے وجود کے برقرار رکھنے میں دوسروں کی محتاج ہوتی ہے۔ واجب کا ہونا ضروری ہے، اور جو ممکن ہے اس کا ہونا یا نہ ہونا دونوں یہ ضروری اور لازمی ہے۔ ایک مشہور اسلامی جو اسکالر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وہی برزخ کبریٰ ہو سکتا ہے جو صفات قدیمہ اور حادثہ کا آئینہ دار ہو۔ علامہ محمد اقبال اس کی تشریح بڑے خوبصورت انداز میں، اپنے انداز سے وہ یوں کرتے ہیں: عبدو مولا در سمین، عبدو مولا در سمین یک درگر، ہر دو بےتاب انداز و ذوق نظر۔ یعنی کہ مولا جو ہے اور بندہ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں ان کا جو ہے ملاپ ہو سکے، اور وہ اس ذوق نظر میں ہے، اس واسطے کی تلاش میں ہے کہ جو ان کے درمیان جو ربط ہے، رابطہ جو ہے، اس کو استوار کر سکے۔ تو یعنی کہ اب ہم نے جانا ہے کہ جو قرآن ہے، اسلامی نقطہ نظر ہے، وہ بھی اس بات پہ متفق ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کسی جامع اور اکمل واسطے کا ہونا ضروری ہے، اور کوئی ایسی ہستی ہو جس کے اندر شان خداوندی کی صفات جو ہیں وہ موجود ہوں۔ اور اسی طرح بائبل مقدس کا نقطہ نظر بھی یہی ہے، اور بائبل مقدس اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے خداوند یسوع المسیح کے تعلق سے اپنا بیان کرتی ہے کہ کائنات کے اندر جو خالق اور مخلوق کے درمیان جامع اور اکمل جو برزخ کبریٰ ہے وہ المسیح کی حقیقی ذات ہے۔ تو آئیں ہم بائبل مقدس کی ان آیات کو پڑھیں جو اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کسی ایسے حقیقی واسطے کا ہونا ضروری ہے۔ مقدس پالوس رسول کا تموتھیوس کے نام دوسرا خط ہے، اور اس کا دوسرا باب اور 5ویں آیت میں لکھا ہے: کیونکہ خدا ایک ہے، اور خدا اور انسان کے بیچ درمیانی بھی ایک ہے، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔
اور اسی طرح دوسرا کرنتھیوں کا خط 5واں باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی ہے۔ اور پھر اسی طرح میں اگلا حوالہ پڑھنے لگا ہوں، عبرانیوں کا جو خط ہے 1 باب پر 2 آیت، اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جس سے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ یعنی کہ بائبل اب اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ تخلیق کائنات کا وسیلہ کون ہے، یعنی کہ المسیح وسیلہ تخلیق کائنات ہیں۔ اور اس کے بعد کرسیوں کے خط میں ایک بہت بڑی گواہی کے طور پہ لکھا گیا ہے۔ کرسیوں کا خط 1 باب 16 اور 17 آیت ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں اور سب چیزوں سے وہ پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ یقیناً بہت سارے بے شمار حوالہ جات ہیں جو بائبل تصدیق کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ مصدقہ واسطہ تسیر بقا کون ہے۔ اور ضرور ہے کہ ان آیات کی روشنی میں قرآن کی روح سے اب ہم ذاتی طور پر بغیر کسی بھی تعصب کے، بغیر کسی طرفداری کے، کسی بھی تنگ نظری کے، ہم اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سا انسان ہے، کون سا نبی پیغمبر ہے جو واقعی حقیقی قبلہ ہے، جو واقعی خالق اور مخلوق کے درمیان جامعہ اور کامل مظہر خدا ہے، جو ان کے درمیان اس رابطے کو کر سکتا ہے، جو انسان کا خدا کے ساتھ حقیقی میل اور ملاپ کروا سکتا ہے۔ تو ضرور ہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر اب پیش کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسانی حکمت کے طور پر بھی ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ کون سی وہ ہستی ہے جو اس معیار پہ پورا اترتی ہے، اور اس معیار کے تحت ہم اسے یہ خاص لقب جو ہے دے سکتے ہیں۔ جی، اس کی سادہ سی دنیاوی سی مثال دلیل آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، نادار ہے، غریب ہے، مفلس ہے، اور وہ قرض لینا چاہتا ہے، اسے قرض کی ضرورت ہے، اور وہ قرض خواہ کے پاس جاتا ہے، بینک کے پاس جاتا ہے، درخواست لکھتا ہے، اور اسے ایک اپلیکیشن ملتی ہے، تمام کوائف جو ہیں وہ ان پہ درج کر دیتا ہے، ایک کالم جو ہے وہ ضمانتی کا ہے۔ اب یہ جو آدمی ہے اس کے پاس اپنی جائیداد کوئی نہیں، اپنی زمین اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس کالم میں بطور ضمانت کے لکھ سکے۔ دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھ پر رحم کیا جائے، مجھے ضرورت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے قرض ملے، مجھ پہ رحم ہو، لہٰذا بینک سے درخواست کرتا ہے، بینک اس کی جو درخواست ہے اسے منظور کرتی ہے اور کسی شخصی ضمانت کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اس کی جگہ کسی شخصی ضمانت کو آپ لکھ دیں، کسی ایسے شخص کا نام لکھیں جو واقعی آپ کی ضمانت جو ہے دے سکے۔ اور یہ بات بڑی خاص اور اہم ہے کہ وہ آدمی اب ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو اس کی ضمانت دے سکے، جو اس کا گرانٹر جو ہے وہ بن سکے۔ اور بینک ہمیں پتہ ہے کہ ان کی ضمانت کو قبول کرتا ہے۔ یہ ایک دنیاوی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ضرور ہے کہ بینک اس شخص کی ضمانت کو لے گا جو صاحب حیثیت ہو، جو ہر قسم کے قانونی اور ہر قسم کے عدالتی کاموں میں بے الزام ہو، اس پہ کسی قسم کا کوئی مقدمہ درج نہ ہو، کسی قسم کا فراڈ اس کے اوپر نہ ہو، اور وہ انسان با کردار ہونا چاہیے، باحیثیت بھی ہونا چاہیے کہ اگر یہ اپنا قرض ادا نہ کر سکے تو اس کی جگہ قرض کی ادائیگی جو ہے کر سکے۔ تو یقیناً بینک جو ہے ایسے شخص کی جو ضمانت جو ہے اسے قبول کرتی ہے۔
اور بینک کا تو اس میں کردار نہیں، کیونکہ بینک نے اس پیسے کے عوض آپ سے جو سود ہے، انٹرسٹ ہے، اسے وصول کر لینا ہے۔ اصل جو کام ہے اس شخص کے لیے جس پر خاص ایک رحم ہوگا، وہ ضمانتی ہے، جو اس کی جگہ اپنی ضمانت دے گا کہ اگر یہ نہ ادا کر سکا تو میں اس کو ادا کر سکتا ہوں۔ تو لہٰذا ہم بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس نازک معاملے میں جو کہ خدا اور انسان کا ہے، اور انسان کی حیثیت اسی آدمی کی ہے جو بینک سے قرض لینے جاتا ہے، اس قابل نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے کہ قرض ادا کر سکے۔ انسان اس قابل لائق نہیں کہ اپنی نیکیوں سے خدا کو راضی کر سکے اور خدا کے اس تیار کردہ نظام میں، جسے ہم نظام قدرت کہتے ہیں، جو الہی ہے، اس میں وہ داخلہ پا سکے۔ خداوند کی بادشاہیت میں اپنے کاموں کے سبب سے، اپنے اعمال کے سبب سے، اپنی شخصی راست بازی کے وسیلے سے وہ خداوند کو راضی کر سکے اور خداوند کی بادشاہت میں وہ داخلہ پا سکے۔ اور یقیناً ناممکن ہے انسان کے لیے، اور اس معاملے میں ہمیں پتہ ہے جو شریعت ہے وہ بھی خاموش ہے کہ انسان کے لیے یہ چیز ناممکن ہے، اس کے بس میں نہیں کہ وہ اپنی نیکیوں سے خداوند کو راضی کر سکے۔ تو لہٰذا یہ ضرور ہے، لازم ہے، کوئی ایسی ہستی ہو جس کے اندر الہی صفات ہوں، اور وہ الہی صفات کی مظہر ہو، صفات الہیہ کی وہ ہستی حامل ہو، ذات اقدس میں شان خداوندی موجود ہو۔ تو اگر ہم کائنات کے اندر ایسی ہستی کی تلاش کریں تو پھر یسوع مسیح کے سوا کوئی اور ہستی ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ وہی مظہر حسن کبریا ہے، اور وہی آئینہ جمال الوہیت ہے۔ اس کے بنا، اس کے سوا کوئی اور مصدق مظہر خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً وہی ہوگا جو خدا سے مصدور ہوگا، جو خدا سے نکلا ہوگا، اور قرآن کی روح سے بھی، جس میں الہی اور انسانی دونوں صفات کا ملاپ ہوگا۔ اور مسیح خداوند نے یوحنا کی انجیل کے 16 باب کی 18ویں آیت میں فرمایا، میں باپ سے نکلا ہوں اور دنیا میں آیا ہوں۔ وہ خدا کا مصدور کلمہ ہے جو خداوند سے نکلا ہے، اور اس بات کی جو تصدیق ہے وہ خود قرآن مجید میں بھی کی گئی ہے۔ وہ کلمت اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے، اور بے شمار حدیث اور قرآن مجید کی آیات میں اس بات کی سچائی کو بیان کیا گیا۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ He is the image of the invisible God, the firstborn of all the creation۔ یقیناً اگر ہم انسانی نقطہ نظر سے، انسانی حکمت اور خرد سے بھی اس بات کو جاننے کی کوشش کریں تو تمام جو کتب ہیں، تمام جو ادیان ہیں، اس بات کا اعتراف اقرار کرتے ہیں کہ المسیح ہی وہ حقیقی واسطہ ہے، المسیح ہی وہ مصدقہ آئینہ جمال الوہیت ہیں، جس کے وسیلے سے، جس کے سبب سے، جس کی ضمانت سے ہم خداوند کی بادشاہت میں جا سکتے ہیں، ہم جنت اور فردوس میں پہنچ سکتے ہیں۔ تو آئیں ہم اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے اس حقیقی قبلہ کے آگے جھکے رہیں، اس حقیقی قبلہ کو اپنے اندر بسائے رکھیں، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیحا کو ہمیشہ تکتے اور دیکھتے رہیں۔ اور یقیناً جو مسیح کو تکتے ہیں وہ کامل سے کامل تر ہوتے جاتے ہیں، اور جو یسوع سے دور ہیں وہ ناقص ہوتے جاتے ہیں۔ وہی حقیقی قبلہ ہے اور وہی خدا کا حقیقی واسطہ ہے، جس کے وسیلے سے ہم ابدی زندگی کو پائیں گے۔ خداوند ہمیں اس ایمان پر ہمیشہ قائم رہنے کا باری فضل عطا کرے، آمین۔